السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، کل کے سبق میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کچھ تفسیر اور آیتیں، یعنی ہم المفلحون تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں اور مومنین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اولاً قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ سراپا ہدایت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جو لوگ اس ہدایت کو قبول کیے وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ اب آگے یہاں سے دیکھیے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جنہوں نے قرآن مجید کے ہدایت ہونے کو قبول نہیں کیا، قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو کیا ہوئے؟ انہوں نے انکار کیا۔ تو ایسے قسم کے لوگ، انکار کرنے والے میں دو لوگ ہیں۔ ایک یہ کہ جو کھلم کھلا انکار کیے، تو ان کا تذکرہ ان دو آیتوں میں انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھلم کھلا تو انکار نہیں کیا، بلکہ زبان سے تو اسلام کو ظاہر کرتے رہے، زبان سے مانا، لیکن دل سے انہوں نے قرآن مجید کے ہدایت ہونے کو قبول نہیں کیا، تو انہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے۔ تو دو آیتوں میں کافر کا تذکرہ ہے۔ بقیہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 10ویں آیت تک، 10ویں کیا بلکہ 20ویں آیت تک 5 آیتیں متقیوں کے تعلق سے، 15 آیتیں کافر اور منافقین کے تعلق سے ہے، یعنی ٹوٹل 20 آیتیں۔ تو 20ویں آیت تک منافقین کا تذکرہ ہے، ان کی علامات اور حالات کا تذکرہ۔ اس کے بعد جو انہیں سزا جو ملی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دیا ہے، عذاب میں مبتلا کیا ہے، اس کا تذکرہ آخری آیتوں میں ہے۔ تو آئیے اب ہم قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ دیکھیے سامعین اور عزیز طلباء، یہ 6 اور 7ویں آیت میں کافروں کا تذکرہ ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو چاہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سب برابر ہے، چونکہ وہ لوگ انکار اور عناد کے اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کان پر مہر لگا دیا تھا۔ مہر لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جب مہر لگ جاتی ہے کسی بھی چیز پر تو کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی جب ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ گئی تو کوئی بھی بات ان کے دل میں اور ان کے کانوں میں نہیں جا سکتی ہے۔ اور آگے فرما رہا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا کہ وہ کوئی چیز دیکھ سکیں۔ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تاکہ وہ کوئی چیز دیکھ نہ سکیں۔ آگے یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ منافقین کا تذکرہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض تو ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں آخرت کے دن پر، اللہ یوم آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور وہ اللہ مومنین کو دھوکہ دے رہے تھے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، اور انہیں اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ ان کے دل میں مرض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض اور بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ العزیز۔ کل اگر زندگی صحیح سلامت رہی، کوئی مجبوری نہیں، تو کل بھی سبق پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم۔